حدیث لائے ہیں امام بخاری. اس پہلی حدیث یعنی ترجمۃ الباب بنایا کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور ترجمۃ الباب میں جو آیت کریمہ لائے وہ بھی وحی کی، اس کے مختلف پہلو بیان ہو چکے. اب اس کے بعد جو اگلی پہلی حدیث لائے ہیں وہ وحی کے موضوع پر نہیں ہے. یہ عجیب اس حدیث اور ترجمۃ الباب کے لطائف میں سے ہے. عنوان کتاب کا ابتدائے وحی ہے کہ وحی کیسے شروع ہوئی. ترجمۃ الباب میں آیت کریمہ وحی کی ہے جس کا ذکر آپ سن چکے، اور وہی دو ہیں. سورہ النجم کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ جو الفاظ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بلکہ جو نطق بھی کرتے ہیں اپنی زبان مبارک سے جو کلمہ ادا کر. اب یہ قرآن کی نص سے ایک اور دلیل دے رہا ہوں. اس وجہ سے امام بخاری نے حدیث کو وحی کی آیت کے تحت درج کیا کہ وہ حدیث نبوی کو کامل اعتقاد رکھتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ وحی الہی ہے. فرمایا ان هو الا وحی یوحی وما ینطق، یعنی اس کے برعکس ضمیر جو ہے وہ نطق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہے. ان ہوا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو بھی کلام کرتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے جو نطق، جو کلمہ اور لفظ بھی صادر ہوتا ہے وہ وحی یوحی، وہ وحی ہوتی ہے، وہی اللہ کی. پھر فرمایا یوحی، یوحی جو آپ پر کی جاتی ہے. یہ جو جملہ ہے کہ وہ وحی من اللہ ہوتی ہے، یہ صفت مؤکدہ ہے وحی کے لیے. اور وحی یوحی کہنے سے اس کے مجاز ہونے کا جو معنی ہے مجازی تھا اس احتمال کو رفع کر دیا ہے. خالی وحی نہیں، پھر یوحی کا وحی یوحی. ایک تو یہ کلمہ صفت مؤکدہ ہے، اور پھر یہ کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لفظ وحی مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، چونکہ وحی کا لفظ قرآن مجید میں وحی ہے، اس کے کئی معنی ہیں. کتاب کے لیے بھی وحی کا لفظ یوز ہوتا ہے، وحی کا معنی کتاب بھی ہے، وحی کا معنی کتابت کرنا لکھنا بھی ہے، وحی کا معنی تیزی سے اشارہ کرنا بھی ہے، وحی کا معنی خفی کلام کرنا بھی ہے، خفی آہستگی سے کلام کرنا بھی ہے، وحی کا معنی دل میں کسی چیز کا القاء کرنا بھی ہے جس کی آواز نہ ہو، کوئی سن نہ سکے، دل میں القاء ہو. یہ سارے معنی کلمہ وحی کے معنی ہیں. اب وحی کے کئی معنی ہو سکتے تھے، اور خود قرآن مجید میں بھی وہی کئی معنی میں استعمال ہوا ہے لفظ. یہ بات توجہ طلب ہے، کئی معنی میں. سورہ المائدہ میں فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین، جب ہم نے ان کی طرف وحی کی. یہاں اس سے مراد امر ہے، حکم کیا، وحی بمعنی امر استعمال ہوا. پھر سورہ قصص میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی فرمائی. جہاں وحی سے مراد الہام ہے، ان کے دل میں یہ بات القاء کی. دیکھو دوسرا معنی آ گیا. پھر النحل میں شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے، وہاں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو وحی کی ہم نے. اس سے مراد اس کو تسخیر کیا، ایک ڈیوائن پروگرامنگ دی، اس کے اندر یہ بات اس کی تشکیل میں، اس کی ساخت میں رکھ دی کہ وہ ایسا کرے، تو مسخر کر دیا. یہ بھی وحی کا معنی ہے. پھر سورہ مریم میں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، سیدنا زکریا علیہ السلام کے لیے. تو اس کا معنی اشارہ کرنا. انہوں نے انہیں بجائے زبان کے کہنے کے اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا. تو گویا لفظ وحی کے کئی معنی تھے، جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا نماز ہر لفظ کے، زکوٰۃ کے. اب زکوٰۃ کو کر دیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. حدیث اور سنت کو درمیان سے نکال دو تو یہ ہر 2.5% زکوٰۃ دینا ہے اور سال کا نصاب ہے. یہ سب شرائط یہ کہاں قرآن سے ثابت ہوں گی؟ تو زکوٰۃ پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. 2.5% کہاں ہے قرآن مجید؟ یہ سب آقا علیہ السلام نے متعین کیا. تو ایک معنی ہوتا ہے معنی لغوی،
اگر حدیث نکل جائے تو قرآن مجید کے احکام اور تمام تعلیمات میں جو الفاظ ہیں ان کا معنی لغوی رہ جائے گا، صرف آپ کے پاس معنی لغوی، آپ جو چاہیں اس کا بیان کرتے رہیں۔ یہ کئی معنی تھے، خود وحی کے درجنوں معنی ہوتے ہیں لغوی۔ حدیث و سنت اگر درمیان سے نکل گئی تو آپ کے پاس صرف قرآن رہ گیا، الفاظ قرآنی، اور معنی متعین کرنے کے لیے صرف عربی لغت رہ گئی، اور لغت آپ کو درجنوں معنی دے گی، آپ کس معنی کو چوز کریں گے کس کو نہیں، یہ تعین کون کرے گا، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہر شخص اپنی عقل اور اپنے ہوائے نفسانی کے مطابق معنی نکالتا رہے گا تو دین پورا تماشا بن جائے گا، احکام الہیہ منتشر ہو جائیں گے، دین کی کوئی عملی شکل نہیں رہے گی دنیا میں۔ عملی شکل متعین کرتی ہے حدیث و سنت، جیسا کہ ابھی میں نے وحی کے لیے بتا دیا۔ تو انبیاء کو نبوت ملتی ہے، رسالت نصیب ہوتی، ان پر جو وحی ہوتی ہے وہ کس معنی میں ہے؟ وہ وحی و رسالت ہے، وہ الگ ہے، وحی نبوت اور وحی رسالت۔ اور یہ جو اس آیت کریمہ میں لفظ آیا جو میں پڑھ رہا ہوں، ان هو الا وحی یوحا، اور امام بخاری نے یہ جو آیت لی انا اوحینا، کیوں یہ آیت چوز کی، منتخب کی؟ اس معنی کی تعیین کے لیے امام بخاری نے یہ آیت چوز کی۔ آپ دیکھیے اس میں 2 مرتبہ اوحینا کا لفظ آیا ہے اور کما کے ساتھ آیا، انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ اب سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو وحی کی، وہ وحی کرنا آپ کی طرف نہ تو محض الہام کی وحی تھی، نہ محض امر کی وحی تھی، نہ تسخیر کی وحی تھی، نہ اشارہ کی وحی تھی جو ہم دیگر مخلوقات کی طرف بھی کرتے ہیں، نہیں، فرمایا کما اوحینا الی نوح والنبیین، وہ وحی کی جو صرف انبیاء پر کرتے ہیں اور رسولوں پر کرتے ہیں۔ وحی رسالت کی، وحی نبوت کی تعیین کر دیا معنی وحی کا امام بخاری نے، اس لیے ان تمام آیات میں سے اس آیت کریمہ کو منتخب کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، وہ وحی نہیں کی جو حضرت موسیٰ کی والدہ کو کی تھی، اس طرح کی وحی نہیں کی جو شہد کی مکھیوں کو کرتے ہیں، اس طرح کی وحی نہیں کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو کی تھی، اس طرح کی وحی نہیں کی جو زکریا علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کی اشارے کے ذریعے سارے معانی جتنے تھے ان کے احتمال کو ختم کر دیا، بلکہ کون سی وحی کی؟ وہ وحی کی جو ہم صرف انبیاء پہ کرتے ہیں، رسولوں پر کرتے ہیں، وحی نبوت اور وحی رسالت۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، کما کہہ کے تعیین کر دی۔ اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا، یہ تعیین سے یہ قرآن مجید کی سورہ النجم میں بھی اس طرح تعیین ہوئی کہ ان هو الا وحی یوحا، تو مجاز کا جو معنی ہو سکتا تھا معانی مجازی یا معانی لغوی، لغوی معانی یا مجازی معانی جو ہو سکتے تھے اس ساروں احتمالات کو ختم کر دیا، اور ختم کر کے فرمایا کہ نہیں، وہ وحی کی جو یوحا انبیاء رسولوں پر کی جاتی ہے۔ اس لیے امام فخر الدین رازی نے یہاں لیا، جب یہ آیت آ گئی کہ وما ینطق عن الہویٰ، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، تو پھر سوال کرتے ہیں فبماذا ینطق، پھر کس چیز سے بولتے ہیں؟ عن الدلیل او الاجتہاد، کیا حضور علیہ السلام دلیل سے بولتے ہیں یا اجتہاد، اپنے اجتہاد سے بولتے ہیں؟ فقال لا، فرمایا نہیں، انما ینطق عن اللہ بالوحی، وہ جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، متعین کر دی اس آیت کریمہ، یعنی جو کلمہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلتا وہ وحی ہوتی ہے، اور کچھ سوچنے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور وما ینطق عن الہویٰ، ینطق کو صیغہ مضارع لے کر استعمال کیا جو استمرار کے لیے فائدہ دیتا ہے، وہ یہ لے کر پھر ان هو الا وحی یوحا، تو اس کا معنی یہ کر دیا کہ پوری زندگی میں زمانہ نبوت و رسالت میں جو لفظ بھی جب کبھی دن ہو رات ہو، ہنسی ہو خوشی ہو، غضب ہو ناراضگی ہو، سفر ہو حضر ہو، ینطقو کے ساتھ وما ینطق، جب بھی نطق کرتے ہیں، زبان مبارک کھولتے ہیں، کوئی کلمہ کوئی جملہ منہ سے بولتے ہیں، ان هو الا وحی، وہ صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے، یعنی نبی جو منہ سے بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، خواہ وہ قرآن کی شکل میں بولے، خواہ وہ اپنی حدیث کی صورت میں بولے۔ اب یہ نقطہ امام نیشا پوری نے اپنی تفسیر میں بیان کی،
غازی بیضاوی نے اسی نقطے پر کہا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اجتہاد نہیں کرتا، اللہ کے نبی اجتہاد نہیں کرتے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ جب وہ اجتہاد کرتے ہیں تو ان کا اجتہاد بھی وہی ہوتا ہے، وہ بھی وہی سے کرتا ہے۔ یہ معنی ہے اجتہاد نہ کرنے کا، اپنے نفس سے اجتہاد نہیں کرتے۔ اور جو ائمہ سمجھتے ہیں جیسے امام احمد بن حنبل، امام قاضی ابو یوسف کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں، علامہ زمخشری نے بیان کیا، تو ان کے ہاں معنی یہ ہے کہ اجتہاد کرتے ہیں، مگر یہ نہ سمجھو جیسے اجتہاد فقہا کرتے ہیں قیاس کی بنا پر، نہیں، ان کا اجتہاد بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ تو نبی کی ہر چیز، ہر کلمہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ سنت نبوی اور حدیث نبوی وہی ہے۔ اس لیے ائمہ نے بیان کیا حدیث میں کہ منزل ہوتی تھی، اور آقا علیہ السلام نے اس کی تصریح بھی فرمائی۔ جو ابو داود میں حدیث ہے اور مسند احمد بن حنبل میں، فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ایک اور چیز دی گئی ہے، وہ سنت۔ تو حضور علیہ السلام نے خود اپنی حدیث پاک میں اپنی حدیث و سنت کو قرآن کا مثل قرار دیا ہے، اور مثل سے مراد حجیت میں مثلیت، حجیت میں رتبہ اور مرتبہ قرآن کا پہلا ہے، حدیث کا اس کے بعد ہے دوسرا ہے، رتبے میں درجہ بندی ہے، قرآن اول، حدیث اس کے بعد، مگر مطلقاً حجیت میں جس سے احکام ثابت ہوں اس میں تساوی برابری ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کو کوئی تہمت دے کہ تم نے حدیث کو قرآن کی مثل بنا دیا، ہم نے نہیں بنایا، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک ایسی چیز دی گئی، یعنی حدیث و سنت جو قرآن کی مثل ہے۔ یہ ابو داود کتاب السنہ باب لزوم السنہ ہے، حدیث نمبر 4604۔ پھر یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور سب مقدام بن معدی کرب الکندی یہ روایت کرتے ہیں جو میں نے حدیث آپ کو بیان کر دی۔ پھر امام احمد بن حنبل، ابو داود اور ترمذی، ابن ماجہ، دارمی یہ بھی حدیث صحیح روایت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں آخری حصہ متعلقہ بیان کروں، الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار جان لو جو کچھ اللہ نے حرام کیا ہے اسی کی مثل اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جس جس شے کو حرام کیا یہ بالکل مثل ہے اس کے جو قرآن نے حرام کیا۔ رسول کی تحلیل اللہ کی تعلیل ہے، حضور علیہ السلام نے خود اس کو مثل قرار دی۔ اب کیوں؟ جو میں نے وحی کی جو بات امام بخاری کے باب سے لی اس کے اوپر ایک اور قول لاتے ہیں، امام ابن عبد البر حسان بن عطیہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وحی بھی حضور علیہ السلام پر اسی طرح نازل ہوا کرتی تھی قرآن کی شرح کرنے کے لیے جیسے خود قرآن نازل ہوتا تھا، اور سیدھا جبرائیل امین حاضر ہو کر حدیث نازل کرتے تھے۔ انہوں نے کان الوحی ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحضرہ جبریل بالسنہ التی تفسر ذلک، حدیث اور سنت کو بھی جبرائیل امین لے کر نازل ہوتے تھے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے۔ یہ ائمہ کے ہاں معتمد اور متفق علیہ عقیدہ تھا۔